انسان بنایا. اپنی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا. انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے پیارا بنایا. تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا؟ تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا، تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، تیری خوبصورت شکل بنائی، تیرے دو کان بنائے، تیری دو آنکھیں بنائی، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا. جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو ڈول بنایا، تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اب جب ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا، جو چاہے تم پی لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو خاص کر دیا، ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرہ. اے آدم، اے حوا، تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس ہے. اس نے کہا کہ اے آدم، اے حوا، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے، اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اے آدم، اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کے پھل کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے. حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو. مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا اے آدم، اس پیڑ کو تم کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے. اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا اے آدم، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. جب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لیتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. جب آدم اور حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. تو دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے. دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے. فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگا رہوں، حضرت حوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگی رہوں. ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. پتہ یہ چلا کہ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا، ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ جانور کی پہچان ہے. اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے. جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے. آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا
ان کی جو اولاد ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا، وہ اپنے سطر کو چھپائے گا، اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا۔ حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے صدر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرتی، اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ اے حوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال، نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنے ثواب کا کام فضائل اعمال کا۔ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، کیسے دعا کریں۔ تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ گناہ کر کے، ہم نے یہ خطا کر کے، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے۔ اور فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط نمبر ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک طرف حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے جب گناہ کیا، ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی، ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کر رہا ہے، تو اہنکار کر رہا ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، فخرج منہا، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا جنت سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے ابلیس کو شیطان بنا دیا، لعنتی بنا دیا۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی۔ تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے، جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے رہنے والے میرے بھائیوں،
میری نوجوان بہنوں، موبائل کے اوپر لگی رہنے والی میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. کچھ ایسا ٹائم فکس کر لو، کچھ ایسا وقت اللہ کی بارگاہ میں نکالو جب ہم ہوں اور اللہ کی ذات ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگیں. اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا. کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک حرام کھاتا تھا، آج اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے. جیسے ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ لگاؤ، اب اس کو ڈٹرجنٹ لگا کے واشنگ مشین میں ہم رگڑ رگڑ کے دھو دیں تب بھی داغ کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے. مگر جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس داغ کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل بے داغ کر دیتا ہے. تو سچی توبہ کرو اللہ کی بات. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اللہ کی معافی، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرو، تم جنت کے لیے محنت کیا کرو. آج انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے گھر مکان کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم دوڑ دھوپ کیا کرو جنت کے لیے، تم کمپٹیشن کیا کرو جنت کے لیے. جو جنت کائنات سے بہتر ہے، جو زمین و آسمان سے لمبی چوڑی ہے، جو زمین و آسمان سے بہتر ہے.